پاس واپس پلٹ گئے، اور جن سے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کافر ہو کر مکہ آئے گا تو اہل مکہ یعنی مکہ کے جو کفار ہیں وہ اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کے پاس اگر کوئی شخص مسلمان ہو کے اس معاہدے کے بعد سے آیا تو مسلمان اسے واپس اہل مکہ یعنی کفار مکہ کے حوالے کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد کئی لوگ ایسے تھے کہ جو مسلمان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو ان مکہ کے کافروں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ ان کو واپس بھیجیں گے، تو حضور نے معاہدے کا پاس رکھا اور مسلمان ہونے کے باوجود ان لوگوں کو کفار مکہ کے حوالے کر دیا۔ ان میں کئی لوگ مشہور ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے واپس جا کر مکہ کے ان کافروں سے مقابلہ کیا اور ان کی قید سے بھاگے اور مدینہ اور مکہ کے درمیان کے علاقے میں رہنے لگے، اور وہ لوگوں کے درمیان اس قدر مشہور ہوئے کہ لوگ اسلام لانے کے بعد مدینہ نہ آتے بلکہ ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے، اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی حفاظت بھی کرتے، اہل مکہ کو نقصان بھی پہنچاتے، لیکن یہ سارے مسلمان تھے اور حضور کے معاہدے کی وجہ سے یہ مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ اور اس دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام کو ترک کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس معاہدے کے بعد مکہ والوں کے پاس چلے گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے معاہدے کا پاس رکھا اور حضور نے انہیں واپس نہ بلوایا اور نہ ہی مکہ کے کافروں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں کو واپس بھیجیں۔ تو اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص ہم سے بھاگے اور وہ دنیا کے کسی ایسے ملک میں جا پہنچے جن سے ہمارا اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ کوئی معاہدہ ہو چکا ہو کہ ہمارا مجرم ان کا مجرم یا ہمارا مجرم ان تک پہنچے تو وہ ہمیں واپس نہ کریں، اور اس بات پر ایگریمنٹ ہو چکا ہو تو پھر ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان سے اس شخص کا مطالبہ کریں۔ ایسے ہی اگر نہ لڑنے کا معاہدہ ہو چکا ہو، امن کا معاہدہ ہو، تو امن کا معاہدہ توڑنے کا حکم مسلمانوں کو ہرگز نہیں، یعنی کسی بھی ریاست سے کسی بھی ملک سے امن کا معاہدہ ہو چکا ہے تو اب اس ملک کے خلاف کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی ایسی وجہ کے کہ جو واقعی شرعی طور پر اسے مانا جا سکتا ہو، اس کے خلاف کسی بھی طور پر کوئی لڑائی کرنا یعنی باقاعدہ جنگ کا اعلان کرنا یہ اہل اسلام کے لیے معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس معاہدے کی پاسداری فرمائی، اور بعد میں جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو خود توڑا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی یا مسلمانوں کے جو حلیف تھے یعنی جو اس معاہدے کے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے تھے ان قبیلوں پر جب حملہ کیا اور معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے مکہ پر حملہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے مکہ میں فتح نصیب فرما دی۔ تو یہ ہمارے لیے بالکل واضح سبق ہے کہ ہم اگر کسی سے معاہدہ ہو چکا ہو تو معاہدے کی پاسداری کرنا بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری اور ہم پر لازم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی معاہدے کا یہاں بھی ذکر فرمایا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کو تم پر مسلط فرما دیتا، اور اگر انہیں تم پر مسلط فرماتا تو وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور تم سے نہ لڑیں اور وہ تمہارے پاس صلح کا پیغام پہنچائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو وہ تمہارے لیے اللہ نے ان کے خلاف لڑنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہ ایک الگ حکم ہے۔ پہلا والا حکم تھا کہ جس میں امن کا معاہدہ ہو گیا تو وہاں تو معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے لڑنا منع تھا۔ اب یہ ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جو جن سے امن کا معاہدہ تو نہیں ہوا لیکن جو ہمارے خلاف جنگ کرتے 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 اب جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، جنگ سے اوب چکے ہیں، طبیعت ان کی جنگ سے بیزار ہے، اب وہ نہ تو امن کا معاہدہ کر رہے ہیں، نہ جنگ کر رہے ہیں، نہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بالکل اپنی سائڈ پہ خاموش ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً یہ حکم نازل فرمایا کہ اگر وہ تمہاری خلاف جنگ کرنے سے وہ عاجز آ جائیں، بیزار ہو جائیں، تو پھر تم بھی ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یعنی اگر وہ تم سے جنگ نہیں کر رہے تو تم بھی ان سے جنگ نہ کرو، اور پھر اگر وہ صلح کا امن کا پیغام پہنچائیں تو تم ان سے صلح کرو۔ یہ ابتدائی حکم تھا، لیکن